آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیے. آپ جو کشمیر میں ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کا اٹوٹ انگ ہے، ہمارے لیے وہاں آواز بلند کیجئے. اور اب مزید اس طرح کے اقدامات سے عوام میں باقاعدہ جو بے چینی ہے وہ مزید بڑھنے لگی ہے اور ملک استحکام کی منزل سے مزید دور ہوتا جائے گا. مگر وہ وقت دور نہیں ہے. آج وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی کی سرکار ہے. آج گونگی بہری سرکار نہیں ہے. کیسے بیجنگ تو ظاہر بات ہے اس میں آتا نہیں ہے، بیجنگ تو کسی کو منہ نہیں لگاتا، وہ تو کوئی بات کرے چائنا تو تھپڑ مار کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. جو ہمارا حصہ وہاں پہ ہے، میں ڈاکٹر امجد صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے کشمیر سے. ہمارے ملک میں ہی دیکھنے کو ملے گی جہاں پر کچھ نہ کرنے والوں کے لیے بھی ملک اور عوام کا سارا پیسہ پانی کی طرح بہا دیا جائے. تو یہ جو مسلمانوں کو آزادی ہیں یہ یورپ اور امریکہ میں ہیں، لیکن مسلمان ان آزادیوں کا مس یوز بھی کر رہے ہیں اور کئی جگہ پر ان پر زیادتی بھی ہو جاتی ہے. کہ آپ کے 40 لاکھ ناگرک جو پاکستان کے قبضے میں ہیں، جموں کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے 20 لاکھ، وہ کس بدترین غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں. جون میں انڈیا نے 1.6 لاکھ کروڑ کی جی ایس ٹی کلیکشن کی ہے اور ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے. پاکستان قرضوں میں جکڑا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. شاید معیشت تباہی کے دہانے پر ہے تو بھی کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. شاید ان ممالک نے بھی مسلمانوں کو اور باقی نیشنلٹیز کو امبریس تو کر لیا ہے، لیکن یہ وہاں کے جو کلچر ہے، ویلیوز ہے، ان کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے اور پھر وہاں پہ ایک پیرلل اسلامک سٹرکچر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. تھینکس ٹو پاکستان. ان کی حالت تو آپ دیکھو، کوئی دیش ان کے ساتھ. ہمارے لیے آواز اٹھائیے. آپ جو کشمیر میں ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کا اٹوٹ انگ ہے، ہمارے لیے وہاں آواز بلند کیجئے. کہ آپ کے 40 لاکھ ناگرک جو پاکستان کے قبضے میں ہیں، جموں کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے 20 لاکھ، وہ کس بدترین غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا میرا تعلق میرپور سے ہے جاوید بھائی. میرپور کی بہترین زمین تھی، زرعی زمینیں، جہاں دنیا کا بہترین چاول اگتا تھا. بادشاہوں کے محلات میں میرپور کا چاول بھیجا جاتا تھا. وہاں پہ انہوں نے ہماری زمینیں برباد کر کے منگلا ڈیم بنایا. منگلا ڈیم بناتے وقت انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری جو الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ تھی وہ 300 میگا واٹ تھی. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہمیں بجلی فری دیں گے. میں آپ کو بتایا ابھی 1,059 بلین کی بجلی ہماری یہ چوری کر کے لے جاتے ہیں اور ہمیں وہی بجلی ہمیں جو ہے پیسوں میں ہم سے لے کے 2 روپوں میں ہمیں بیچتے ہیں. آج لوڈ شیڈنگ کا یہ حال ہے کہ 18 گھنٹے گلگت میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اسکردو میں ہو رہی ہے، میرپور میں ہو رہی ہے، مظفر آباد میں ہو رہی ہے، باغ میں ہو رہی ہے، بھمبر میں ہو رہی ہے، کوٹلی میں ہو رہی ہے. ہم مر رہے ہیں جاوید بھائی، ہم مر رہے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ہم ہاتھ اٹھا کے یہ دعا نہیں مانگتے واپس اپنی جنم بھومی کے ساتھ جو ہے وہ جڑیں گے. کب یہ ہماری ریاست جس کو جبری طور پر تقسیم کیا گیا انگریزوں کی سازش سے، کب یہ جموں کشمیر کا جو بدن ہے یہ جڑے گا دوبارہ سے، ہم ایک ہوں گے. یہ ہماری کہانی ہے. آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، جیسے ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا ایک انگ ہے. یہ جو انگ ہم سے چھینا گیا ہے، یہ اس وقت کی سیاسی لیڈروں کی بھی چالیں تھی، کیونکہ انہوں نے اس انگ کو کاٹ دیا. مگر وہ وقت دور نہیں ہے. آج وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی کی سرکار ہے. آج گونگی بہری سرکار نہیں ہے. جو ہمارا حصہ وہاں پہ ہے، میں ڈاکٹر امجد صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے کشمیر سے. ہم ریلیاں نکالیں گے اور انشاءاللہ الرحمن انقریب آپ دیکھو گے جو آپ ہم سے الگ ہوئے ہیں، آپ کو ہم گلے سے لگائیں گے. کیا رہا ہے کہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے جو لوگ ہیں وہ فرانس جانا چاہتے ہیں، وہ انگلینڈ جانا چاہتے ہیں، وہ یورپ جانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں کا چیزوں کو امبریس نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم آ گئے ہیں، ہم اپنی چیزیں جو ہیں. ان ممالک نے بھی مسلمانوں کو اور باقی نیشنلٹیز کو امبریس تو کر لیا ہے، لیکن یہ وہاں کے جو کلچر ہے، ویلیوز ہے، ان کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے اور پھر وہاں پہ ایک پیرلل اسلامک
स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जब हम मेजॉरिटी में होंगे तो यहाँ पे भी इस्लाम का गलबा होगा। ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो बेसिकली बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक को और उनके लोगों को परेशान करते हैं। ये फिर आपका कॉन्सेप्ट आता है जी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की हम बात सुनते हैं जो हंटिंगटन ने दिया था, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट के जी सिविलाइजेशन के दरमियान क्लैश है। सो ये जो कुछ हो रहा है, अगर पुलिस वहाँ पे जो फ्रेंच हैं अगर वो कहीं पे असर्ट करते हैं तो वो बेसिकली ऐसे ही होता है कि फिर मुसलमान जो हैं वो अगर फॉर एग्जांपल ये देखा जाएगा कि जी मुसलमान अगर मैड्रिड बॉम्बिंग हो रही है, लंदन बॉम्बिंग हो रही है, कहीं पे दाइश का नाम आएगा, कहीं पे अलकायदा का नाम आएगा, तो लोग फिर क्वेश्चन तो आईब्रोज तो उठाएंगे ना, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इस माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। इन मुल्कों ने मुसलमानों को एम्ब्रेस किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा था तो उसमें आया कि वो जो रिसेंटली वो जो शिप या कश्ती जो जा रही थी इटली, आई थिंक ग्रीस जा रही थी, तो उसमें जो 750 बंदे थे, मेजॉरिटी पाकिस्तानी थे, मारे गए और वो सारा कुछ हुआ। तो बहुत लेट रिस्पॉन्स आया अथॉरिटीज़ की तरफ से। उसकी वजह है कि बेसिकली वो उनको फटीक समझते हैं कि अगर ये 750 का 750 बंदा इटली या ग्रीस के शोर पे उतर जाता है तो फिर ज़ाहिर बात है उसके कानून बदल जाना है। वो उसको रिटर्न वापस नहीं भेजते क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास आइडेंटिटी कोई नहीं है, हमारे पास तो पासपोर्ट ही कोई नहीं, हम तो वहाँ के हैं ही नहीं है, वो बताते ही कुछ नहीं है। और फिर वो मरने मराने पे आ जाते हैं और वो कहते हैं हमारा यही देश है, वही मुल्क है। फिर जैसे जैसे वो अपने पाँव जमाते हैं, कदम जमाते हैं, तो तैसे तैसे वो और आपका वेलकम करेंगे। ये आप अब दूर नहीं है वो दिन। देखा होगा यहाँ पे हर वक्त हालात खराब रहते थे, नौजवानों के हाथ में पेन और कलम के बजाय पत्थर और गन थमाया गया था। वो अपने वोट बैंकों के लिए, अपने अकाउंटों को चमकाने के लिए, हवाई सफरों के लिए हमारे नौजवानों का कत्लेआम होता था। आज के दौर में, आज का दौर जो नौजवान बैट और बॉल लेके निकलता है, जो बाहर कंट्रियों में काम करता है, आज मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कश्मीरी, खासकर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, वो सिर उठा के फख्र से कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। वो दिन दूर नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक धोखे दिए हैं। इनकी हालत तो आप देखो, कोई देश इनके साथ बात करना चाहता ही नहीं है। इसी वजह से आज जो कश्मीर आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि ये फख्र की बात है कि हमें ऐसा वजीर आजम हिंद मिला। पाकिस्तान के सियासी लीडरों का सोच छोटा है, नून में नक्ता निकालने की कोशिश करते हैं। वो गोश्त की बिक्री करना जानते हैं, न कि नौजवानों को रोजगार दे देंगे, न कि पाकिस्तान से गुर्बत हटाने की बात करें।